سب سے پہلا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا اور صحابہ کرام کو سمجھایا اور اس کی روشنی میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص روزہ رکھتا ہے اور پھر قیام کرتا ہے، دونوں الگ روایتیں ہیں، روزہ رکھنے والا اور قیام کرنے والا، اس کا مقصد یہ ہو ایمانا واحتسابا، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے، یہ اسلام کے ارکان میں سے ہے، فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ فرض کیا ہے، واحتسابا، اور اجر کی امید سے یہ کام کرتا ہے، خواہ وہ روزہ رکھے یا وہ قیام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات کا اضافہ میں کیے دیتا ہوں، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان نیک اعمال کرتا ہے اس کا اجر احادیث میں آ گیا ہے، اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ اجر ہے، لیکن 3 ایسے کام ہیں جس کے اجر کی لیمیٹیشنز شریعت نے بیان نہیں کی۔ ان میں سب سے پہلا روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے تو اس کا بدلہ میں ہی قیامت کو دوں گا، دنیا میں اس کا اجر بیان نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کتنا دیں گے ہماری عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے اور اصلاح کرتا ہے، ایسے انسان کا اجر بھی اللہ پر ہے۔ وہ کتنا دیں گے؟ اللہ اپنی عظمتوں اور شانوں کے مطابق دیں گے۔ مثال سے ایک بات سمجھاؤں گا، اور مثال اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے کوئی مثال بیان نہ کرو، لیکن انسان قریب الفہم جو ہے ہر چیز کو سمجھنا چاہتا ہے کہ جو میری سمجھ میں آئے۔ حاتم طائی کے پاس ایک شخص کھانا لینے آیا، اس نے 10 بوریاں اٹھا دی، کہا آپ نے 10 بوریاں اٹھوا دی ہیں، مجھے تو 1 وقت کا کھانا چاہیے تھا۔ کہا تو نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا، میں نے اپنی استطاعت کے مطابق دے دیا۔ اگر میرا رب اپنی عظمت اور شانوں کے مطابق انعام دے گا تو وہ کتنا ہوگا؟ تو فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو شخص معاف کرتا ہے اور اصلاح کا کام کرتا ہے اس کا اجر بھی انلیمیٹڈ ہے۔ اور تیسرا پہلو جس کا پیمانہ بیان نہیں کیا گیا وہ کیا ہے؟ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون۔ اے میرے محبوب، جب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیوانے نہیں، ساری دنیا کہے تو پریشانی کیا ہے؟ انك لعلى خلق عظیم، دنیا میں آپ جیسا اخلاق تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں۔ درمیان والی آیت کیا ہے؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، لوگوں کے تانے سننا، لوگوں کے مذاق سہنا، لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرنا، اس کا اتنا اجر ہے انلیمیٹڈ۔ تو روزہ معاف کرنا، اصلاح کرنا اور لوگوں کے تکلیفوں کو برداشت کرنا، صبر کرنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کا میزان و مقیاس دنیا میں بیان نہیں ہوا۔ اس کا اجر اللہ ہی دیں گے۔ کتنا دیں گے؟ جو اس کی شان اور عظمت کے لائق ہے۔ تو رمضان میں سب سے پہلا کام روزہ رکھنا اور پھر قیام کرنا۔ دوسرا کام جو رمضان المبارک میں سلف صالحین کیا کرتے تھے، کان السلف اذا صاموا جلسوا فی المسجد، سلف صالحین جب روزہ رکھتے تو زیادہ وقت مسجد میں گزارتے۔ وَأَقْبَلُوا عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ اور یہ دوسرا کام ہے کثرۃ تلاوۃ القرآن، یہ شہر القرآن ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع الاتباع، ان کا کام کیا تھا؟ روزہ رکھنے کے بعد مسجد میں زیادہ وقت گزارتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اور کیا کہتے؟ وَقَالُوا نَحْفَظُ صَوْبَنَا وَلَا نَغْتَابُ أَحَدًا
اس طرح ہی ہم اپنے روزے کی حفاظت کر سکتے ہیں اور غیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو دوسرا کام جس سے ہم رمضان سے فائدہ حاصل کر سکیں گے، ہم قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں۔ كان الزهري إذا دخل رمضان قال فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام۔ جب رمضان کا مہینہ ہوتا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد امام زہری کہا کرتے بس حدیث اب نہیں پڑھوں گا، یہ قرآن کا مہینہ ہے، مجھے قرآن پڑھنے تھا۔ امام مالک بہت بڑے محدث، لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کیا تھا؟ كان مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف۔ رمضان المبارک شروع ہوتا، حدیث بند کر دیتے، کہتے یہ مہینہ شہر القرآن ہے۔ لوگوں کے پاس بیٹھنا، خواہ اہل علم تھے وہ بھاگتے تھے، کہتے تھے اس مہینے میں کام ہی ایک ہے، قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ اور اپنے رب سے ہم کلام ہوئیے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت یہ وہ عمل ہے جو رمضان المبارک میں ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے۔ اس لیے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں، كان اذا دخل رمضان، جب رمضان میں داخل ہوتے، ترک جمیع العبادہ، ساری عبادتیں ایک طرف ہوتی، وہ کیا کرتے؟ وَأَقْبَلَ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، اور اپنی پوری توجہ قرآن مجید کی تلاوت پہ لگاتے۔ یہی وجہ ہے كان الاسود يقرأ القرآن في كل ليلتين من رمضان، اسود ہر 2 راتوں میں ایک قرآن مجید کو ختم کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سے 7 روایتوں کو اگر جمع کیا جائے تو صحابی نے جب آ کے سوال کیا، اللہ کے رسول میں قرآن کتنے دن میں ختم کروں؟ آپ نے فرمایا اقرأہ فی 40، 40 دن میں۔ یہ پہلی رہنمائی ہے۔ عام دنوں میں 40 دن میں ایک مسلمان کو قرآن ختم کرنا چاہیے۔ فرمایا میرے پاس اور طاقت ہے، فرمایا اقرأہ فی 30، چلو 1 مہینے میں ختم کر لو۔ کہا میری تو اور طاقت ہے، قال اقرأہ فی 25، 25 دنوں میں۔ پھر آئے، کہا میرے پاس اور طاقت ہے، فرمایا اقرأہ فی 20 دن میں ختم کر لو۔ کہا میری تو اور طاقت ہے، فرمایا اقرأہ فی 15، آپ 15 دن میں ختم کر لو۔ چھٹی مرتبہ پھر پوچھا، آپ نے فرمایا اقرأہ فی 20، 10 دن میں ختم کر لو۔ 7ویں مرتبہ پھر پوچھا، اللہ نے اور طاقت دی ہے، فرمایا اقرأہ فی 70، آپ 7 دنوں میں ختم کرو۔ پھر سوال کیا، اللہ نے طاقت دی ہے، میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، فرمایا اقرأہ فی 30، 3 دن میں پڑھ لو۔ اور ساتھ ایک بات کا اضافہ کر دیا، جو 3 دن سے کم میں قرآن پڑھتا ہے لا یفقہ، وہ سمجھتا نہیں ہے، پڑھ تو لیتا ہے لیکن سمجھتا نہیں۔ سلف صالحین 3 دن سے کم میں بھی ختم کرتے تھے۔ اب وہ کیوں کرتے تھے؟ وہ اہل زبان تھے، وہ سمجھتے تھے اور ختم کر لیتے۔ امام بخاری کو دیکھیے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، وہ ایک رات میں قرآن مجید ختم کر لیتے۔ دور نہ جائیے، یہ بہت بڑے لوگوں کی میں نے بات کر دی۔ پاکستان کی سرزمین پہ ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ، اور آپ جانتے ہوں گے کہ ارض پاکستان میں ایسا بہادر خطیب کوئی نہیں پیدا ہوا جس کو علامہ احسان الہی ظہیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے رحمہ اللہ رحمت واسعہ۔ یہ ان کے سسر ہے۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی، وہ ڈرتے اخبار نہیں پڑھتے تھے، ان کو اخبار بھی یاد ہو جاتی تھی۔ اتنا حافظہ عرض پاکستان میں آج تک کسی نے نہیں سنا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جب وہ مدینہ یونیورسٹی میں گئے علم سیکھنے کے لیے تو وہاں پڑھانے لگ گئے، اور مسجد نبوی میں وہ لیکچر ڈلیور کیا کرتے تھے۔ عرب بھی حیران تھے کہ یہ شخص کہاں سے آ گیا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانی تھے کہ جب بیمار ہو گئے تو تب ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ قرآن تھوڑا پڑھا کریں۔ تو ساتھی جو اس وقت زندہ ہیں گجرانوالہ میں، وہ بتا رہے تھے اس دن، پروفیسر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، کہ میں نے کہا کہ آپ چلو ڈاکٹرز کی بات مان لے۔ کہتے ہیں ڈاکٹرز کو کیا پتا ہے، میری کو منزل ہے، میں گنتی کے 10 پارے تو پڑھ سکتا ہوں بیماری کی وجہ سے، اور تو مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا۔ یعنی ایک دن میں 10 پارے بیماری کی حالت میں ان کی منزل تھی، اور آرام سے وہ قرآن ختم کر لیتے تھے۔ اور دور کی بات نہیں، مجھے تو یاد ہے کہ جب ہم مدینہ یونیورسٹی پڑھتے تھے، ہمارا ایک ساتھی جبیل سے آیا کرتا تھا، گاڑی بھی ڈرائیو کرتا، مکہ پہنچتا عمرہ کرتا، آتے وقت 15 پارے پڑھتا اور گھر جاتے وقت بھی 15 پارے پڑھتا اور قرآن مکمل ہو جاتا۔
تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ تو ہے کہ 3 دن سے کم کو سمجھتا نہیں، کہا تو اللہ کے رسول نے سچ فرمایا، جو سمجھتا ہے وہ تو پڑھ سکتا ہے نا، جو نہیں سمجھتا وہ 3 دن میں ختم کر لے۔ اور الف لام میم، ان کلمات کا ترجمہ دنیا میں کسی کو نہیں آتا، کیونکہ اللہ نے اللہ کے رسول کو بتایا ہی نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں، اجر اس کا بھی ملتا ہے، 30 نیکیاں اس کی بھی ملتی ہیں۔ تو قرآن پڑھنے کا اجر الگ ہے، اور قرآن کو سمجھنا یہ اس میں اور اجر کا اضافہ ہے، اور عمل کرنا یہ اصل مقصود ہے، اور اس کو آگے پہنچانا یہ اصل ذمہ داری کی ادائیگی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دوسرا کام روزہ اور تراویح کے ساتھ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کی جائے، اور تیسرا کام رمضان المبارک میں حلال چیزوں سے پرہیز کیا جاتا ہے صبح سے لے کر شام تک۔ تو غیبت حرام ہے، اپنی زبان کو غیبت سے بچانا، اور اپنی زبان کو فحش گوئی سے بچانا، اور اپنی زبان کو ہر غلط بات سے بچانا، یہ روزے کی اصل فہم اور اصل بصیرت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، جو شخص رمضان المبارک میں جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، جہالت کے پہلو نہیں چھوڑتا، اور اسی طرح جاہلانہ اعمال کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ یہ بھوکا رہے اور پیاسا رہے۔ حلال چیز سامنے پڑی ہو، کوئی بڑے سے بڑا انعام رکھ دے، اس کے قریب نہیں انسان جاتا، روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو جو حرام چیز ہے غیبت کرنا، وہ کیوں؟ برائی کسی کی بیان کرنا، وہ کیوں؟ اپنے روزے کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا، یہ انسان کو اصل روزے کی فہم ملتی ہے۔ الصائم فی عبادہ وان کان راقدا علی فراشی ما لم یغتب، ابو العالیہ بیان کرتے ہیں، روزے دار اگر 5 نمازیں بر وقت پڑھتا ہے، وہ سویا بھی ہوا ہو تو اللہ رب العزت اسے عبادت کا ہی ثواب دیتے ہیں، لیکن شرط ایک ہے، ما لم یغتب، وہ کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی برائی بیان نہ کرے۔ تو تیسرا کام جو روزہ رکھنے کے ساتھ، تراویح پڑھنے کے ساتھ، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ساتھ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قول لا الہ الا اللہ تدفع عن قائلها 99 من البلاء ادناها الہم، جو شخص اپنی زبان پہ لا الہ الا اللہ کے کلمات کو لے آتا ہے، اللہ رب العزت 99 بلائیں اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ ادناها الہم، ان 99 بلاؤں میں سے سب سے چھوٹی بلا غم ہے جو اللہ رب العزت دور فرما دیتے، اور آج انسانیت غم کو سب سے بڑی مصیبت سمجھتی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر غم سب سے چھوٹی مصیبت ہے تو 98 غم سے بھی بڑی مصیبتیں دنیا کی دور ہو سکتی ہیں اگر انسان لا الہ الا اللہ ان کلمات کو اپنی زبان پہ جاری کر لے، اور ان کو علم سے بہرہ نہیں کیا، جس کے نتائج پھر والدین کو بھی بھگتنے پڑتے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کون سی نعمت دیں؟ تعلیم کی نعمت۔ دوسرا سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی، جب والدین ان کی نیک تربیت نہیں کرتے۔ اور نیک تربیت سے مراد کیا ہے؟ اذا لم يربيا اولادهما على التقوى والبر والصلة، 3 چیزوں پہ تربیت جب والدین نہیں کرتے، اللہ ذوالجلال معاف فرمائے، ان برے ایام والدین کو بھی دیکھنے پڑتے ہیں۔ پہلی چیز اللہ کا خوف، تقوی، دوسری چیز نیکی کرنا، تیسری چیز صلہ رحمی۔ جو صلہ رحمی نہیں سکھاتا تو سب سے پہلے وہ صلہ رحمی کے مقابلے میں جو جہالت ہے وہ والدین سے ہی برتے۔ جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، اس کو نیکی کرنے کے مواقع مہیا کیے جائیں، اور خود اس کو اس بات کا حکم دیا جائے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ بیٹا، لوگوں کے بارے میں کبھی بدگمان نہیں ہونا، لوگوں کے اوپر زبان کو نہیں کھولنا، لوگوں کے بارے میں تمہارا ہاتھ نہیں چلنا چاہیے،
تو ایسی اولاد کبھی بھی نافرمانی والدین کے ساتھ نہیں کرتی۔ تیسرا سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب اولاد کی بری دوستی پہ والدین کی نظر نہیں ہوتی۔ مما یفسد الاولاد ویجرهم علی العقوق، سب سے بڑا داعیہ جو اولاد کی نافرمانی کے لیے مؤثر ہوتا ہے وہ برے تعلقات ہے۔ والدین کو اس بات پہ چیک رکھنا چاہیے کہ میرا بیٹا کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، میری بیٹی کس کے ساتھ بیٹھتی ہے، ان کی عادات کیا ہے، ان کا بیہیویئر کیسا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا دوست تو اپنے باپ کو گالیاں دے اور کل کو آپ کہیں کہ مجھے یہ گالیاں نہیں دے گا؟ اپنی اولاد کی دوستیوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے والے والدین اپنی اولادوں کو نیک بناتے ہیں اور اپنے اولاد کی نافرمانی سے بچے رہتے ہیں۔ اور یہاں صحیح بخاری کی روایت بھی نہیں چاہیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تشدد ہے۔ اللہ کے رسول کا تو مزاج یہ تھا کہ وہ اس بات کو بھی دیکھا کرتے کہ میری اہلیہ سیدہ عائشہ کس عورت کے پاس بیٹھتی ہے۔ آپ جب گھر تشریف لاتے پوچھا یہ کون ہے؟ عائشہ کس کے پاس بیٹھی ہو؟ کہا یہ وہ طویت نامی عورت ہے جو بہت زیادہ تہجد پڑھتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو میرا پیغام دو کہ اتنی نیکی کرے جتنی یہ برداشت کر لے، اس قدر جو ہے وہ نہ ہو کہ کل کو متنفری ہو جائے۔ تو ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اس بات پہ نگرانی ضرور کرے کہ یہ تعلق کن کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ان بچوں کی اپنے والدین کے ساتھ محبت کیسی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ایک قانون دیا ہے، لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقی، تمہیں دوست بنانا چاہیے جو مومن ہو، اور ایمان یہ امن کا متلاشی رہتا ہے۔ مومن ہمیشہ امن کو پسند کرتے ہیں، وہ امن فکر سوچ کا ہو، قول کا ہو یا کردار کا ہو یا معاشرے کا ہو۔ اس لیے سب سے زیادہ امن پسند جو ہیں وہ مومن ہی ہو۔ مسلمان اسلام سلامتی کو پسند ہی مسلمان کرتے، اپنے دوست مومن بنائیں اور اپنی اولاد کے دوست بھی دیکھیں کہ جن کے اندر ایمانیات ہیں ان کے ساتھ ان کو بیٹھنے کی اجازت۔ چوتھی بات جس سے اولاد نافرمان ہوتی ہے، جب والدین اپنے والدین کے نافرمان ہیں تو یہ دنیا دار المکافات ہے، اس کی اولاد بھی اس کی نافرمان ہو۔ پانچواں سبب، بعض دفعہ والدین اپنی اولاد میں بے انصافی کرتے ہیں، مساوات نہیں کرتے، عدل نہیں کرتے، تو اولاد میں سے بعض اولاد نافرمان بن جاتی۔ مثال کے طور پہ 2 سے 4 سے 6 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو تو گاڑی لے دی جبکہ سب کی ضرورت ہے۔ اب وہ حسد، اس ناانصافی اور اس بے عدلی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بقیہ 2 سے 4 سے 5 والدین کے ساتھ بدتمیزی۔ تو شریعت نے حکم کیا دیا؟ سووا بین اولادکم، اپنی اولاد میں مساوات قائم کرو۔ ایک کو گفٹ دیا ہے دوسرے کو بھی دو، بلکہ آپ کے چھوٹے بچے ہیں اور آپ نے ایک کو چمکارا ہے اور دوسرا دیکھ رہا ہے، اگر آپ نے اسے پیار نہیں کیا، بلایا نہیں، تو آپ نے اس کو موقع دیا کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں بھی حسد کرے گا اور آپ کے بارے میں بھی جذبات اپنے چینج کر لے گا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نعمان بن بشیر آئے، نعمان کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے زمین کا ایک ٹکڑا دیا۔ والدہ کہنے لگی کہ میں اس وقت تک یہ نہیں کرنے دوں گی جب تک اللہ کے رسول اس پہ گواہی نہیں دیں۔ نعمان کی صرف ایک بہن تھی، امیہ، ایک بہن ایک بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آ کے قصہ بیان کیا کہ میں اپنے بیٹے کو یہ گفٹ کیا ہے زمین کا ٹکڑا، تو میری بیوی کہتی ہے کہ گواہ آپ بنے۔ آپ نے فرمایا یہ تحفہ آپ نے دوسری اولاد کو بھی دیا ہے کہ صرف اس اکیلے کو دیا؟ کہا اس اکیلے کو دیا ہے۔ انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، یا تو دوسرے کو بھی دو یا اس سے بھی واپس لے۔ اور دوسرا کون تھا؟ امیہ، ایک بیٹی۔ یہ وراثت کا قانون ہے کہ عورت کا ایک حصہ ہے اور مرد کو 2 حصے ملتے ہیں، لیکن زندگی میں اگر آپ کچھ دیں گے تو بیٹی اور بیٹے کو برابر دیں گے۔ نتیجتاً اس بات کو سننے کے بعد صحابی نے اپنے بیٹے کو جو تحفہ دیا تھا وہ بھی واپس لے لیا۔ تو 5واں سبب یہ ہے جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب اولاد میں بے انصافی ہو۔ 6واں سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، والدین نیکی کے کاموں میں اولاد کے ساتھ تعاون نہیں۔ کیسے تعاون نہیں کرتے؟
والدین نے سکھایا ہی نہیں ہے ان کو کہ کسی کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ بیٹا نیکی کرنی چاہیے۔ سلف صالحین کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے میرے چہرے پہ ایک تھپڑ لگایا ہے، والعیاذ باللہ۔ اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے بس 2-3 کیے۔ کہا بتاؤ هل علمته القرآن، تم نے قرآن اس کو سکھایا تھا؟ قال لا، نہیں۔ قال هل علمته السنہ، آپ نے اسے حدیث سکھائی تھی؟ قال لا، نہیں۔ قال هل علمته اخلاق الصالحین، کیا نیک لوگوں کی باتیں اس کو سنائی یا سمجھائی تھی کبھی؟ قال لا۔ قال حسبك ثور فضربك، تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس بیل نے یہی کچھ ہی کرنا تھا، جانور نے یہی۔ ذمہ داری ہے والدین کی کہ وہ نیکی کے کام میں اپنی اولاد کا تعاون کریں۔ تعاون کیسے ہوگا؟ کہ جہاں اس کو قرآن اور حدیث سکھائے، وہاں نیک ہستیوں کی باتیں سمجھائیں اور پڑھائیں، اور ان نیک لوگوں کی مجالس میں انہیں لے جائیں، ان کے ہاتھ سے صدقہ کروائیں، ان کو کہیں کہ یہ فلاں کے ساتھ نیکی کرو۔ احسان کا یہ فائدہ ہوتا ہے، جب تک آپ سکھائیں گے نہیں، جب تک تعاون نہیں کریں گے، ان کو کھڑا نہیں کریں گے، کل کو وہ کبھی بھی نافرمانی سے باز نہیں۔ 7واں سبب جس سے والدین کے ساتھ اولاد نافرمانی کرتی ہے، جب والدین کی تربیت نہیں ہوتی۔ والدین کی تربیت نہیں ہوتی، وہ کیسے؟ والدین کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، دونوں ذمہ دار ہیں۔ جب اولاد کے سامنے ماں باپ کی برائیاں بیان کرے گی کہ تیرے باپ نے یہ ظلم کیا اور تیرے باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو کرتا ہی ایسے ہے، یہ اولاد کبھی اس باپ کی بھی عزت نہیں کریں گے اور اس ماں کو بھی کبھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی باپ یہ کردار ادا کرتا ہے، اپنی اولاد کو ماں کے خلاف کرتا ہے کہ تمہاری ماں تو یہ کرتی ہے، تمہاری مدر تو یہ کرتی ہے، گویا کہ نافرمانی کے لیے اولاد کو والدین نے خود تیار کیا۔ تو 7واں کام، کبھی بھی والدین میں سے کسی ایک دوسرے کے خلاف اپنی اولاد سے بات سننا برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس کی عزت کا خیال رکھے۔ باپ نے اگر کوئی بچے نے کوئی بدتمیزی کی، کہا بیٹا ماں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، اللہ ناراض ہوتے۔ باپ کے بارے میں کوئی لفظ سنے، کوئی رویہ دیکھے، بیٹا یہ آپ کے والد ہیں، یہ جنت کا دروازہ ہے، اور باپ کہے اس کے قدموں تلے جنت ہے، اس کی خدمت میں، یہ اولاد ہے جو پھر والدین کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ اور اگر دونوں اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے اور کسی بھی بات میں سمجھے کہ میں ونر بن جاؤں اور اولاد کو بتا کے مخالفت کرواتے ہیں والدہ کی یا والدہ والد کی، یہ اولاد نافرمان بنتی۔ 8واں سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب ماں باپ ایک دوسرے کے حقوق کو پورا نہیں کرتے تو والدین کی اولاد بھی اسی طرح ہی تربیت حاصل کر رہی ہوتی ہے۔ کس انداز سے؟ کہ باپ کے سامنے ماں بھی بدتمیزی سے بول رہی ہے اور آگے سے اسی طرح جواب دے رہی ہے، اولاد اسی بات کو سیکھ رہی ہے۔ ماں جو ہے باپ کے سامنے تمیز سے بات نہیں کر رہی تو بیٹی نے بھی یہی کچھ سیکھنا ہے، اور کل کو اس کا بھی گھر بنے گا، رویہ یہی وہ نافذ کرے۔ تو جب تک احترامی حقوق والدین پورے نہیں کرتے، کیسے احترامی حقوق؟ کس طرح سعید بن مسیب کی بیوی سے عورتوں نے پوچھا کہ آپ اپنے خامن سے بات کیسے کرتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا تھا؟ کما تکلمون امراءکم، جس طرح تم گورنروں سے بات کرتے ہو نا، اس طرح ہم اپنے خامدوں سے۔ اولاد کیسے نافرمان ہوگی؟ جب ماں کی تربیت ایسے ہوگی۔ کس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کہتی تھی وقرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ الفاظ اگر گھر میں سننے کو ملیں تو اولاد کیسے بدتمیز ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے والدین کو ذمہ دار قرار دیا ہے، اور ان کے بارے میں لفظ کیا بولے ہیں؟ فالرجل سید اہلی، مرد جو ہوتا ہے یہ سید زیادہ ہوتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ نیکی کے اعتبار سے۔ والمرأة سیدۃ بیت زوجها، اور عورت اپنے خاوند کے گھر سیدہ ہوتی ہے۔ یہ اسلام کی سید زادی ہوتی ہے، شہزادی ہوتی ہے۔ وہ اپنے اخلاق کو جب بگاڑتی ہے یا جب انسان بگڑتا ہے، سید کے درجے سے نیچے آتا ہے،
تو نتیجتاً اولاد بھی نافرمانی کرتی۔ نواں سبب جس سے اولاد نافرمان ہوتی ہے جب اس کی پرورش حرام لقمے سے۔ سہل بن عبداللہ التستری بیان کیا کرتے تھے، من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا، جو حلال کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اللہ اسے نیکیاں ہی کرواتے، اس کی ڈائریکشن درست۔ ومن اکل الحرام، اور جو حرام کھاتا ہے، عصى اللہ شاء ام ابا، وہ چاہے نہ چاہے اس سے برائیاں ہی ہوتی۔ تو جو اولاد حلال نہیں کھاتی، والدین اس سے کیسے امید کرتے ہیں کہ ان کی اولاد نافرمان نہ بنے؟ 10واں طریقہ جس سے اولاد کو انسان نافرمان بنا لیتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا ہوگا، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ ذوالجلال حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ جب کوئی شخص اسلامی آداب کا خیال نہیں رکھتا، جب کوئی شخص اپنی اہلیہ کے پاس جاتا ہے اور اسلامی آداب کا خیال نہیں رکھتا، اور وہ اذکار، وہ دعائیں اسے یاد نہیں ہیں جن دعاؤں اور اذکار کو اللہ کے رسول نے لازم کر دیا ہے کہ جب بھی کوئی اپنے گھر والوں کے پاس جائے تو اللہ ذوالجلال کی پناہ طلب کرے اور یہ کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اگر اللہ ذوالجلال اسے اولاد دیتے ہیں تو وہاں صحیح بخاری کے الفاظ کیا ہے؟ لم یضرہ شیطان ابدا، شیطان کبھی بھی اس پہ غلبہ نہیں پائے گا۔ اور اگر یہ دعا نہ پڑی تو شیطان کوئی بھی کھیل کھیل سکتا ہے، جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ اس کی اولاد نافرمان ہو، اور دوسرا اثر یہ ہے کہ اس اولاد کے مختلف اعضاء کو ناقص کیا جاتا ہے، کسی کو کہیں کٹ اور کسی کا کہیں پرابلم۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ جب انسان اسلامی آداب کو سیکھتا نہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا نہیں۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربہ وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، جو زبان سے یہ کلمات کہہ دے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین وبمحمد النبی، یہ کلمات اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ آپ 5 حدیثیں سنیے کہ جو یہ کلمات کہتا ہے پہلا انعام اسے یہ ملتا ہے، غفر لہ ذنوبہ، اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف کر۔ کیا کہنا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا انعام، جو شخص یہ کلمات کہہ دیتا ہے، اگر دنیا کے اندر کسی ظالم بادشاہ یا کسی ظالم کے ظلم سے وہ خوف کھا رہا ہے تو چوتھا کلمہ بھی ساتھ ملا لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی وبالقرآن حکما، میں قرآن کو اپنا حاکم مانتا ہوں، میں اپنے رب کو اپنا رب مانتا ہوں، اس پہ راضی ہوں، اللہ کو اپنا رب مان کے، اسلام کو دستور مان کے راضی ہوں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو آخری پیغمبر مان کے راضی ہوں۔ اللہ ذوالجلال اسے دنیا میں ظالموں سے محفوظ۔ قیامت کا دن ہوگا جب ہر شخص دوسرے سے بھاگ جائے گا، یہ کلمات کہنے والا خوش نصیب اس کی سفارش محمد مصطفیٰ کریں گے۔ ایک چوتھا انعام بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لآخذنہ بیدہ انا الزعیم، لوگوں میں اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں، یہ کہنے والا کہہ کے دیکھے اور عمل کرے، میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں۔ ایک 5واں انعام بھی ہے جسے وہ شام 3 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے، کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، اللہ اسے میں تو داخل کریں گے جب تک یہ منہ سے بول کے کہے گا نہیں رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا، اللہ اسے جنت میں نعمتیں دیتے ہی رہے۔ جس کا اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اللہ اسے گرنے نہیں دیتے۔ اعتماد تھا نا سیدنا ابراہیم کو، یعنی اتنی بڑی آگ، آج بھی وہاں درخت نہیں ہوتے، آج بھی وہاں درخت نہیں ہوتے اس وادی میں جس وادی میں آگ جلائی گئی تھی، اور کوئی پرندہ اڑتا اڑتا گزرتا تو سقط مشویا، بنا ہوا نیچے گر جاتا، اتنی آگ۔ اعتماد کیا تھا؟ میرے ساتھ اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی حفاظت اور اس کی معیت خاصہ۔ پریشانی کی کوئی بات، مسکرا رہے ہیں، ہاتھ بھی بندھے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہیں، منجنیق میں ڈال کے پھینکا ہے، جو ہی آگ میں گرے ہیں آگ ختم، کیونکہ اوپر سے حکم آ گیا تھا، قلنا یا نار کونی
عبارت کتنی خوبصورت ہے. بس ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہونا ہے. وہ جو رسیاں لگی تھیں ان کو بھی آگ لگی ہوئی تھی پاؤں میں اور ہاتھ میں, ان کو آگ لگی, ابراہیم کو نہیں لگی علیہ السلام. جب رسیاں کھل گئی, ہاتھ بھی کھل گئے, باقی سب باپ بن گیا. اور باپ دیکھ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو, کہتا نعم الرب ربک یا ابراہیم, وہ ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا, اس نے کچھ ہونے ہی نہیں دی. کچھ ہوا؟ میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ سائنس کتنی کلا بازیاں لگا چکی ہے, لیکن عقل کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی. لوگ سمجھتے ہیں کہ کافروں کو کمال ہے. ہماری بات پہ لوگ غصہ کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کافر مسلمانوں کے غلام ہیں, یہ نوکر ہے تو نوکروں کو کام کرنے دیا کرے. مسلمان نے تہجد پڑھنی ہے, نمازیں پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, نیکی کے کام کرنے ہیں, چاش پڑھنی ہے, اوابین پڑھنی ہے, سنتے پڑھنی ہے, دعائیں کرنی ہے. ان کا کام کیا ہے؟ بنائے ٹیچر, مسلمانوں کو بھیجیں تاکہ ان کے لیے آسانیاں ہوں. تو نوکروں کی باتوں پہ خوش نہیں ہوا کرتے, ان سے کام لیا کرتے ہیں. ایک چھڑی جو سیدنا موسیٰ کے ہاتھ میں تھی, اللہ نے حکم دیا فضرب بعصاک البحر, اچھا سمندر میں چھڑی مارو نا. یہ کون سی چھڑی ہے جس سے رستے ہی 12 بن گئے؟ یار میں کبھی سوچتا ہوں, آپ بھی سوچیں, ہم آخر انسان ہیں, کہ وہ چھڑی تو ماری سمندر میں, اتنا بڑا پانی, خشکی کیسے ہو گئی؟ ایک نہیں, رستے 12 بن گئے. کیسا ملٹیپل یہ ڈنڈا تھا کہ ایک مرتبہ مارا اور 12 رستے. اور پھر اس کے اندر کیسے کیسے فنکشنز رکھے اللہ تعالیٰ نے. فرعونیوں نے شاید سمجھا کہ رستے ہم بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن یہ رستے بنے کن کے لیے تھے؟ اللہ پر ایمان رکھنے. جو ہی وہ گزر گئے, فرعون اپنے لاؤ لشکر لے کے آئے, اللہ نے حکم دیا کہ معاملہ تو حل ہو گیا ہے, پانی تم چلو, تو پانی نہیں چلنا شروع. تو فرعون اپنی پوری لاؤ لشکر سمیت, اپنی ملت سمیت جو ہے وہ پانی کے حصے میں آیا, سارے ڈوب کے مر گئے فرعون سمیت. کہ اللہ نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, فرعون تجھے میں نشان عبرت بناؤں گا. پانی کو حکم دیا, اس نے اچھال کے پھینکا. اور آج بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پڑا ہوا ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں ہوں بڑا رب. اعتماد اللہ پہ کیا. بندہ دوڑ کے آیا کہ تمہیں قتل کر دیں گے, موسیٰ دوڑ جاؤ, کہتے ان معی ربی سیہدی, یہ ہے ایمان. اور نہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ مجھے سیدھے راستے پہ رکھے گا, حفاظت کر. کاش یہ بات سمجھ میں آئے. آج مخلص لوگوں کی زندگی, رب پہ اعتماد کرنے والوں کی زندگی اتنی پرسکون ہے, دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے, ان کو کوئی پریشانی نہیں. جن کا اعتماد نہیں ہے وہ اخبار صبح اٹھ کے پڑھتے ہیں, وضو کیا نہیں ہوتا, منہ دھویا نہیں ہوتا, 3 روپے پیٹرول بڑھ گیا, مارے گئے. لو یہ مسلمان. وہ چینی بڑھ گئی ہے, یہ کون سی ایسی نعمت ہے کہ آپ نے پھکے ہی مارنے ہیں, اس کی تھوڑی سی کم کھا لو. اگر چینی بڑھ گئی ہے, کوئی چیز مہنگی ہو گئی ہے, تو اللہ کے خزانے ختم ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. دنیا کے اعتبار سے تم سوچتے تمہارا رب بھی غریب ہو گیا, یہ کیسا ایمان ہے؟ اس لیے قرآن نے منافقوں کی بات کی ہے, یحسبون کل صیحۃ علیہم. یہ منافقوں کا رویہ ہے کہ معمولی سی پریشانی ہو تو واویلا شروع کر دیتے ہیں, رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کسی 20 کروڑ کے مالک سے ہی پوچھیں گے نا کیا حال ہے, او بس جی روڑ گیا جی, کیا بتائیں جی, بس کیا بتائیں. اس کے مقابلے میں کسی دیندار سے پوچھیں کیا حال ہے, کہتے ہیں الحمدللہ. یہ ہے اعتماد رب پہ, کہ وہ اللہ کسی کو ضائع نہیں کرتا. وہ میں نے پہلے بھی قصہ شیئر کیا تھا. ایک شخص آیا, انسان ہے نا, ہم بھی کمزور ہیں, وہ آ کے کہتا جی نقصان بڑا ہو گیا, دعا کر دیں. میں نے ویسے ہی پوچھنا چاہا کہ کیسے نقصان ہوا. کہتے جی 35 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا. اب یہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے, تو بندے کو پریشانی ہوتی ہے, تو دعا بھی کی, یا اللہ اس کا نقصان پورا کر دے, تو اس کا بھلا فرما, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما. میں نے ویسے ہی ذرائع تفنن پوچھ لیا کہ نقصان کیسے ہوا. کہتا جی پچھلے سال 1,85,00,000 پروفٹ آیا تھا, اس سال صرف 1.5 کروڑ پروفٹ آیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں سوچ رہا تھا کہ کوئی 35 لاکھ کا خسارہ ہو گیا ہے. جہاں ایمانی حالت یہ ہو, حدیث کہتی ہے جس کے پاس صبح اور شام کا کھانا ہے اسے کوئی بیماری نہیں ہے, اور اس بندے کو خوف نہیں ہے, سمجھ لے فَكَأَنَّمَا عِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا. اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں ہولی اور دامن میں جمع کر دی. اسے لگتا ہے کہ آپ کے پاس 2-3 دن کا کھانا تو ہوگا نا, کیا بھائی پھر رونے کی کام تھی, میرا رب ضائع نہیں کرے گا. اس کے وعدے ہیں. اللہ ذوالجلال کی اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان اگر شمار کرنا چاہے تو ممکن نہیں. نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت آج کل کے دور میں ہمیں سمجھ آتی ہے وہ اسلام کی نعمت ہے. یہ وہی نعمت ہے
جس کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا۔ ومن لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، جس کو تھوڑی چیز پہ شکر کی توفیق نہیں ملتی، اس کو بہت ساری چیزیں بھی مل جائیں تو پھر بھی وہ اللہ کا شکر نہیں کرے گا۔ التحدث بنعمت اللہ شکر، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا، ان کا اظہار کرنا، یہ شکر ہے۔ وترکها کفر، اور نعمتیں موجود ہوں ان کا اظہار نہ کیا جائے، ان کا بیان نہ کیا جائے، یہ ناشکری ہے۔ الجماعت رحمہ، اتحاد، اتفاق، جماعت، یہ رحمت ہے۔ والفرقۃ عذاب، اور افتراق یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك، جماعت اس کو کہتے ہیں جو حق کے موافق ہو، قرآن اور حدیث یہ حق ہے، جو اس کے موافق ہو اس کو جماعت کہتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں، آپ اکیلے ہی جماعت ہیں۔ اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت کے، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، صحابہ نے سوال کیا، من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ آپ نے ان کا نام نہیں بتایا، ان کا کام بتایا ہے۔ فرمایا ہم الجماعہ، وہ جماعت ہوگی۔ جامع ترمذی کی روایت کے الفاظ ہیں، وہ جماعت کون سی ہوگی؟ نام پھر بتایا نہیں ہے، کام بتایا ہے۔ ما انا علیہ واصحابی، اس جماعت کا مشن یہ ہوگا، آج جس دین کو میں لے کے چلا ہوں، جس دین کو میرے صحابہ نے اختیار کیا ہے، یہی مشن اس جماعت کا ہوگا۔ گویا قرآن و سنت یہ وہ مشن ہے جو اللہ کے رسول کا مشن ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ کا مشن ہے، اور رہتی دنیا تک اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کا یہ مشن ہوگا کہ میرے رب نے کیا فرمایا اور میرے رب کے محبوب نے کیا فرمایا۔ میں آپ سے صرف 4 گزارشیں کروں گا اور 3 باتوں کی طرف اشارہ کروں گا، اس سے پہلے کہ میں یہ 7 چیزیں گنتی کے 5 منٹ میں آپ کو بیان کروں۔ یہ بتائیے آپ میں سے کون میرا بھائی، مہمانان گرامی بھی تشریف لائے ہیں اور عزیز بیٹے بھی بیٹھے ہیں، کون ہے جو چاہتا ہے کہ زندگی کے آخری رمق تک میں اللہ عز و جلال کے دین پہ قائم رہوں اور شیطان کے وسوسوں سے میں صراط مستقیم سے دور نہ ہو جاؤں؟ کون یہ خواہش رکھتا ہے؟ اللہ یہ خواہش سب کی پوری فرمائے۔ 4 کام کر لیجئے، 4 کام کر لیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، 4 اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، میرے صحابی ساری دنیا تیری لٹ جائے، تیرا کچھ بچے ہی نہ،
4 چیزیں اگر تیرے پاس ہیں تو سمجھ لیں پوری دنیا کے خزانوں کا تو مالک ہے۔ کون سی 4 چیزیں؟ صدق الحدیث، بات سچی ہمیشہ کیا کر، حفظ و امانہ، امانت کی حفاظت کرنا، عفت مطعم، پوری زندگی کھانا حلال کھانا، حسن خلیقہ، اپنا اخلاق اچھا بنانا۔ 4 چیزیں اگر والدین اپنے بچوں میں پیدا کر لیں، استاد اپنے شاگردوں میں پیدا کر لیں، تو یہ استاد، یہ والد دنیا کا سب سے بڑا محسن ہے۔ اس کا بیٹا، اس کا شاگرد جو مرضی ہو جائے جھوٹ نہ بولے۔ صدق الحدیث، اللہ کے رسول کو یہی ایک انعام ملا تھا۔ 40 سال رہے، دشمن ہونے کے باوجود کہتے تھے محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 کام، بات سچی کرو، دوسرا کام امانت کی حفاظت، سب سے پہلی امانت فرائض، جو بندہ سنتیں چھوڑتا ہے، جو نوافل نہیں پڑھتا، نماز چھوڑتا ہے، وہ ویسے تو نماز چھوڑتا ہے لیکن سب سے بڑا خائن ہے۔ وہ سب سے بڑی امانت فرائض ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اگر والدین گھر میں بچہ پڑھ کے گیا ہے یا جہاں پڑھ رہا ہے استاد کو بھی خیال نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا اور باپ کو بھی خیال نہیں ہے نہیں پڑھتا، تو اس نے اپنی ذمہ داری میں بھی خیانت کی ہے۔ نماز ایک ایسی نعمت ہے جب تک انسان پڑھتا رہتا ہے پابندی سے، دنیا جہان کی وبائیں اور بلائیں اللہ اسے ٹالتے رہتے ہیں۔ امانت میں سب سے بڑی فرائض، دوسری امانت ذمہ داری، عہدہ، منصب، تیسری امانت مال کی امانت۔ زندگی بھر امانت کی حفاظت۔ اس شخص نے کہا ہے کہ یہ چیز اس کو دو، اس کو ہی دو۔ میں کھڑا ہوا ہوں، میری جوتی نہیں ہے، میں کسی کی جوتی نہیں پہنوں گا۔ کیوں نہیں پہنوں گا؟ میری نہیں ہے۔ کسی نے بات بتائی ہے، میں نہیں بتاؤں گا، کیوں؟ امانت ہے۔ پھر سنیے، بات سچی، امانت کی حفاظت، عفت مطعم، مر جانا قبول ہو لیکن حرام کا لقمہ، ایک لقمہ بھی کھانا منظور نہیں ہے۔ میلے سے ملی ہوئی مٹھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام لے کے آیا، ایک لقمہ کھایا، پوچھا کھانا کہاں سے لائے ہو؟ کہتا ہے جب میں مسلمان نہیں تھا تو میں کہانت بھی کرتا تھا، دم جھاڑا بھی کرتا تھا، وہ میرے کچھ شرینی ڈیو تھی، آج وہ شرینی مجھے ملی ہے۔ سیدنا ابو بکر نے منہ میں انگلی ڈال کے کہہ کرنا شروع کی، اتنے پریشان، کہہ نہیں آ رہی۔ پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہی تو لقمہ ہے۔ کہا لو لم تخرج الا مع نفسی لاخرجتها، میری جان بھی نکل جائے میں اس لقمے کو نکال کے چھوڑوں گا۔ تیسری بات، حرام لقمے کے قریب نہ جاؤ۔ بھوکا مر جانا یہ اچھا ہے، شہادت ہے، لیکن حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ کل جسد نبت من سحت فالنار اولی بہ، جس پیٹ میں لقمہ حرام کا ہوگا اس کے لیے آگ بہتر۔ چوتھی چیز، حسن خلیقہ، اخلاق اچھا،
نرمی سے بات، احترام سے بات، بڑے کا احترام، چھوٹے پہ شفقت، بات اس انداز سے کی جائے کسی کو دکھ نہ پہنچے، حلال کی توجہ، حرام سے بچنا، یہ اخلاق۔ یہ تھی 4 باتیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کون کون سی 4 باتیں ہیں؟ سب سے پہلی بات، پھر بولیے، بات سچی ہونی چاہیے۔ دوسری بات، امانت کی حفاظت۔ تیسری بات، حلال لقمہ کھانا ہے۔ چوتھی بات، اخلاق اچھا کرنا ہے۔ 3 باتوں سے بچ جانا، جنت کا راستہ تمہارا کوئی نہیں روکے گا، اور حدیث ہے 3 ایسی چیزیں ہیں، من بری منها دخل الجنہ، 3 چیزوں سے جو بری ہو گیا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ الحسد والکبر والخیانہ، زندگی میں حسد نہ کسی سے کرنا۔ حسد اتنی بڑی بیماری ہے، انسان حسد کسی کے ساتھ کرتا ہے، مرتا پہلے خود ہے۔ اگلے کو آگ لگے یا نہ لگے، انسان کے اپنے کلیجے کو آگ ضرور لگتی ہے۔ الحسود لا یسود، حاسد کبھی بادشاہ نہیں بن سکتا۔ اور ابن العربی المالکی کہا کرتے تھے، ان الناس اذا الناس لم یجدوا عیبا له، جس کے بارے میں انسان حسد کرتا ہے، جب اس کا کوئی عیب نہیں ملتا تو پھر ہوتا کیا ہے؟ فغلبهم الحسد علیہ وعداوتهم، اور حسد کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ چین نہیں آتا، دشمنی بن جاتی ہے۔ احدثوا له عیوبا، پھر وہ اپنے پاس سے اس کے عیب گھڑتے ہیں اور معاشرے میں پھیلا دیتے ہیں۔ حسد تھا ابو جہل کو، حسد تھا عبداللہ بن ابی بن سلول کو، اللہ کے رسول کا کوئی عیب نہیں تھا، کہتے ہیں یہ بے انصاف ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان لم اعدل فمن یعدل، میں عدل نہیں کرتا تو کون کرے گا؟ کہنے لگے یہ فراڈ کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے قرآن اتارا، ومن یغل وما كان لنبی ان یغل، نبی فراڈیا نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، اللہ نے قرآن اتار دیا کہ تم مجنون اور دیوانے نہیں ہو۔ کہنے لگے کہ یہ تو اساطیر الاول، پہلی کہانیاں ہی ہمیں سنا رہا ہے، اللہ نے اس کا بھی رد کر دیا۔ اور ایسے گماشتے بھی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ اس کا تو نسب نامہ ہی پاک نہیں ہے، یہ تو حرام کی اولاد ہے۔ حسد اتنا بڑا گناہ ہے، اس گناہ کے نتیجے میں انسان دنیا کا ہر گناہ ہی کر لیتا ہے، اس لیے زندگی بھر کسی سے حسد نہ کرے۔ دوسرا الکبر، تکبر نہ کرے۔ تکبر یہ حقیر ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ تکبر ہے۔ مسلمان سب برابر ہے الا بالتقوی، تقوی ہی بلند انسان کو کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ جانتا ہے کہ تقوی کس میں ہے۔ مجھے نہیں علم، آپ کو نہیں علم، کیونکہ دل کو میں نہیں جانتا، دل کو آپ نہیں جانتے، دل کو اللہ جانتا۔ تکبر سے بچو۔ بطر الحق وغمط الناس، حق آ جانے کے بعد ٹھکرا دینا، یہ تکبر ہے۔ قرآن کی بات ٹھکرا دینا، حدیث کی بات ٹھکرا دینا، یہ تکبر ہے۔ لوگوں کو اپنے سے نیچا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ نہیں، جس کو میں نیچا سمجھ رہا ہوں، آپ نیچا سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہم جیسے ہزاروں سے افضل ہو، اس لیے تکبر نہ کریں۔ خیانت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خیانت سے، تکبر سے، حسد سے
بچ گیا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں الکذب، جھوٹ سے بچ گیا، یہ شخص جنت میں جائے گا. میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. شاہ ولی اللہ کی بات سن لیں. وہ کہتے تھے ساری زندگی کو ٹکریں مارتا رہے، 3 پردے جب تک چاک نہیں کرتا، 3 بیریل جب تک توڑتا نہیں ہے، 3 رکاوٹیں جب تک دور نہیں کرتا، بندہ اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتا. کون سے 3 پردے، کون سے 3 بیریل، کون سی 3 رکاوٹیں؟ حجاب طبع، حجاب رسم، حجاب سوء فہم. بعض لوگوں کو پتا ہے نماز نیکی ہے، جھوٹ برائی ہے، طبیعت نہیں مانتی، طبیعت مائل نہیں ہوتی نیکی میں. یہ وہ خبث ہے، یہ وہ خباثت ہے اس انسان کے اندر. اس کی طبیعت مانے کیسا؟ اس نے شیطان کو اتنا قوی کیا ہوا ہے کہ شیطان اسے یہ کام کرنے نہیں دیتا. طبیعت کی چادر، یہ پردہ، یہ بوجھ جو ہے دل کے اندر، یہ انسان کو نیکی نہیں کرنے دیتا. کیسے کروں، میں نہیں کر سکتا. کیوں؟ دل جکڑا ہوا ہے. اگر کسی کا دل کھل جائے، حجاب رسم، معاشرے کی رکاوٹ. معاشرہ تو داڑھی والے کو دہشت گرد کہتا، میں نہیں رکھ سکتا. معاشرے میں تو یہ کام آج کل ان ہے، میں یہ نہیں کر سکتا. اس نے رب کی نہیں مانی، اس نے رسول کی نہیں مانی. وہ معاشرے کو رب سمجھ بیٹھتا ہے، اور معاشرے سے اتنا خوف اتنا رب سے بھی خوف نہیں کرتا. یہ پوری زندگی ٹکریں مارتا رہے، رسم و رواج کے پیچھے چلنے والا، یہ بندہ بھی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. اس کو کہتے ہیں جاہلیت. ایک ہوتی ہے جہالت، ان پڑھ ہونا، جاہل ہونا، بے علم ہونا. ایک ہے جاہلیت، وہ رویے، وہ گندی عادات جو پرانی آ رہی ہیں باپ دادا سے، خاندانوں میں چھوٹتی نہیں. صحابی بن گئے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹھے بیٹھے کیا کہتے ہیں؟ یا ابن السودا، اور کالی ماں کے بیٹے. گالی نہیں ہے. سیدنا بلال کو کہا، اللہ کے رسول کو غصہ آیا، فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، جاہلیت تیرے اندر ابھی باقی ہے ابو ذر. رونے لگ گئے، بیٹھ گئے، لیٹ گئے. کہتے اللہ کے رسول گھر نہیں جاؤں گا جب تک بلال اپنا پاؤں اور ایڑی میرے رخسار پہ نہیں رکھے گا. ابو ذر کو سمجھ آنی چاہیے کہ کلمہ جاہلیت کا اب بولنا جائز نہیں رہا. یہ عادتیں انسان کو برباد کرتی ہیں، یہ معاشرہ انسان کو روکتا ہے. تیسری چادر جو ہے، اگر کوئی معاشرے سے بھی خوف نہ کھائے، حجاب سوء فہم. بندہ سمجھ غلط گیا ہے. سمجھ وہ ہے جو صحابہ نے سمجھی. صحابہ نے نماز پڑھ کے دکھائی، صحابہ نے رفع الیدین کر کے دکھائی، صحابہ نے ہر ایک مسئلے کو سمجھا. جو انہوں نے سمجھا وہ صحیح سمجھا. ہم تھے نہیں، ہم تو وہ سمجھ بھی نہیں سکتے. بعض لوگ سمجھ غلط لیتے ہیں، نتیجتاً کام بھی غلط کرتے ہیں. اس لیے صحیح سمجھ کے لیے قرآن پڑھنا